بٹ یہ بزنس مین جو ہوتے ہیں نا یہ کبھی بھی نہیں بتاتے کہ پیسہ کیسے سیو کرنا ہے، حالانکہ ان کو زیادہ بہتر پتا ہوتا ہے پیسہ کیسے سیو کرنا ہے۔ میں آپ سے بات کریں تو خان صاحب کا جو گھر ہے وہ بالکل ہمارے ساتھ عقب میں ہے، اور اسلام آباد کا اگر دل کرے کیونکہ پورے پاکستان کا دل خان صاحب ہے، تو خان صاحب یہاں پر رہتے ہیں، زیادہ تنخواہ 70 60 50 اور لاکھ کے بیچ میں ہے، وہ کیسے گھر بنا سکتا ہے، اور یہاں پر ریٹ کیا چل رہا ہے، اسلام آباد میں ریٹ کیا چل رہا ہے، تو اس ایریا کے حوالے سے یہ بتائیں۔ دیکھو ادھر ریٹ مختلف ہے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ایک اہم ٹاپک، جس میں سب سے پہلے تو بات کریں گے ہم اس چیز سے کہ ایک جو اکانومیکل انسان ہے، جو مڈل کلاس لوگ ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تاکہ جو اسلام آباد کے اندر مڈل کلاس لوگ رہ رہے تھے ان کو آج کل دیکھا جائے تو سی ڈی اے کی طرف سے نوٹسز جاری ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہے ان کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد میں کون سا ایسا ایریا ہے جہاں پر مڈل کلاس جو لوگ ہیں وہ آ کے رہ سکیں۔ اگر اسلام آباد کی بات کریں گے تو اسلام آباد میں سیکٹر جی ہے، ایف ہے، ای ہے، آئی ہے، ان سیکٹرز کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہاں پر رینٹل اور اگر پرچیزنگ کرنے کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ جو ہے پرائسز میں لوگوں کو پڑتے ہیں۔ تو مڈل کلاس عوام جس کی ماہانہ آمدن 50 سے لے کے 60,000 یا 70,000 یا میکسیمم بات کی جائے تو 90,000 ہوتی ہے، تو وہ کیسے سروائیول کر سکتا ہے۔ اسلام آباد میں ایک کیونکہ پوش ایریا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے زیادہ ہمارے پاس اس ٹائم موجود ہیں قدیر بھائی، جو ریئل اسٹیٹ سے لے کے ایکسپرٹ ہیں، ہم نے ان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو لالا السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ لالا، ایک اکانومیکل انسان جیسے کہ ایک مڈل کلاس عوام ہے، بالکل۔ وہ اسلام آباد کے سیکٹر کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ رہنے پر قاصر ہے، کیونکہ اسلام آباد کے جو سیکٹر ہیں وہ مطلب کہ انتہائی مہنگے ہیں، بالکل۔ وہاں پر رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جس کی ماہانہ آمدن اگر لاکھ روپیہ بھی بات کریں تو اگر اسلام آباد کے سیکٹرز کے حوالے سے رینٹ کی بات کی جائے تو بہت رینٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میرا سب سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے سب سے اکانومیکل مطلب کہ انتہائی مناسب جگہ جہاں پر ایک مڈل کلاس عوام بندہ آ کے رہے اور اپنے ایکسپینس کو مطلب کہ یوٹیلائز کر سکے، تو وہ کون سا ایریا ہوگا؟ دیکھو اسلام آباد تو بہت ایکسپینسو ہے، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ جو سرکاری ملازم ہو، مڈل کلاس لوگ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس اسلام آباد میں نزدیک جو ایریا ہے، بنی گالا ہو گیا، ماراکو ہو گیا، چک شہزاد ہو گیا، یہ آلموسٹ 4 سے 5 کلومیٹر مین اسلام آباد سے دور ہوں گے۔ تو یہ جگہ میں ایک مڈل کلاس کے لیے انتہائی مناسب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے۔ بالکل آپ بات ہی کر رہے ہیں کہ جو بنی گالا ہے وہ ایک خاص طور پہ اگر خان صاحب کی بات کریں تو خان صاحب کا جو گھر ہے وہ بالکل ہمارے ساتھ عقب میں ہے، اور اسلام آباد کا اگر دل کہے، کیونکہ پورے پاکستان کا دل خان صاحب ہیں، تو خان صاحب یہاں پر رہ رہے ہیں، تو بنی گالا یہاں پہ ہے، تو لالا بھی بنی گالا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لالا یہ بتائیں کہ جو بنی گالا ہے جس جگہ پہ ہم اس ٹائم موجود بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ کے حوالے سے بات کریں کہ ایک جو مڈل کلاس بندہ ہے جس کی ماہانہ آمدن 50 سے 70 یا لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، وہ یہاں پر رینٹ کتنا پے کر سکتا ہے، کس طرح رہ سکتا ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں ذرا۔ دیکھو سیکٹر کے مطابق سیکٹر میں اگر آپ کو 1 روم یا 2 روم بھی چاہیے ہو تو وہ کم سے کم لاکھ سے کم نہیں ہے۔ تو ادھر آپ کو ایک سنگل پورشن گھر جو ہے وہ بھی آپ کو 30 35 40 ہزار تک مل جاتا ہے۔ اور پراپرٹی کی بات ہو، وہ ویسے پراپرٹی بھی ادھر بہت مناسب ہے اور ہے نزدیک، تقریباً یہاں سے ہے 6 سے 7 کلومیٹر۔ اچھا، بالکل آپ سے میں یہ ضرور پوچھوں گا، کیونکہ لوگ جو ہیں خاص طور پہ مڈل کلاس عوام جو ہے وہ اپنی کچھ سیونگ کرتی ہے، سیونگ کرنے کے بعد کیونکہ اس کی سب سے پہلی اپرچونیٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے مکان لے، گھر بنائے۔ تو اگر ایک اکانومیکل لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے مڈل کلاس عوام جو ہوتی ہے اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے، جو نوکری پیشہ ور لوگ ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کا پلاٹ بنے، پھر گھر بنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے اپنے گھر میں اپنا خواب ایک پورا کر سکیں۔ تو آپ سے میں یہ بھی پوچھوں گا کہ ایک جو مڈل کلاس لڑکا ہے یا کوئی انسان، کوئی مرد ہے، اس نے گھر بنانے ہیں تو کیسے گھر بنائے؟
سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کیونکہ آپ ایز اے ایکسپرٹ ہیں پراپرٹی میں، آپ کے اتنے اچھے پروجیکٹ چل رہے ہیں، ہم نے آپ کے پروجیکٹ بھی ان کے بڑے اچھے قدیر بھائی کے پروجیکٹ ہم نے دیکھے ہیں، تو ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ایک مڈل کلاس جس کی تنخواہ 70، 60، 50 اور لاکھ کے بیچ میں ہے، وہ کیسے گھر بنا سکتا ہے، اور یہاں پر ریٹ کیا چل رہا ہے، اسلام آباد میں ریٹ کیا چل رہا ہے، تو اس ایریا کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں۔ دیکھو ادھر ریٹ مختلف ہے، 6 سے شروع ہو جاتا ہے تقریباً 15 لاکھ روپے مرلہ تک، اور اسلام آباد کو اگر دیکھا جائے تو ادھر کروڑوں روپے مرلہ ہے، وہ انسان کے پہنچ سے اوپر ہے، مطلب ایک مڈل کلاس انسان نہیں لے سکتا ہے وہاں، تو اس لیے یہ ایریا نزدیک ہے، ادھر لینا چاہیے۔ ہاں بالکل، اور ادھر بھی ملکیت زمینوں، صاف ستھری زمینوں، سب کچھ دیکھ کر لینا چاہیے۔ اچھا بالکل، یہ بھی بات قدیر بھائی نے بڑی اچھی کی ہے کہ ملکیت جگہ ہو اور وہ لیا جائے، کیونکہ آج کل اسلام آباد کے اندر خاص طور پر بہت سے ایشوز چل رہے ہیں ریئل اسٹیٹ سے لے کر، اس پہ بھی تھوڑا سا ہم قدیر بھائی کو تنگ ضرور کریں گے آپ سے، کیونکہ آپ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا پتا، کیسے پتا چلے گا کہ یہ زمین لیگل ہے اور یہ زمین ان لیگل ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ایک میں جیسے کہ ایز اے مڈل کلاس آپ کے پاس آتا ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی مجھے پلاٹ لینا ہے، اب پلاٹ لینے میں مجھے کیسے پتا کہ یہ پلاٹ جینون ہے یا نان جینون ہے؟ وہ بالکل، یہاں پٹوار خانہ ہے، رجسٹریشن آفس ہے فیٹ میں، تو وہاں جا کے آپ وہ ڈاکومنٹ چیک کرائیں، وہ آپ کو بتا دیں گے لیگل ہے نہیں ہے لیگل۔ بالکل، یہ بھی بہت ایک اہم چیز ہے جس میں لوگوں کو یہ بتایا ہے قدیر بھائی نے کہ سب سے پہلے اگر کسی نے پلاٹ لینا ہے تو وہ پلاٹ لینے کے لیے سب سے پہلے پٹوار خانہ ہے وہاں پہ جائے، جس سے وہ لے رہا ہے، جس بندے کے نام ہے، مالک ہے، تو اس کے حوالے اس کا پورا ڈیٹا اکٹھا کرے اور اس کے بعد اس پلاٹ میں ہاتھ ڈالے۔ اچھا قدیر بھائی یہ بتائیں کہ جس کی ماہانہ 70,000، ہم ایک ایوریج اماؤنٹ لگا لیتے ہیں، 70,000 آمدن ہے، ٹھیک ہے، وہ پلاٹ کیسے لیں؟ اب کیونکہ اخراجات بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، سیونگ کرنا، پیسے جمع کرنا یہ مشکل ہے، تو آپ لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ پلاٹ، پہلے بات تو یہ کہ پیسے کیسے سیو کریں، اور دوسری بات یہ کہ کون سی جگہ پہ پلاٹ لے جو اس ٹائم مناسب قیمت میں اس کو پلاٹ مل جائے؟ دیکھو 70,000 تنخواہ ہے، وہ تو سیونگ کر کے ہی بنا سکتے ہیں، ویسے تو مشکل ہے اگر میں نے آپ سے وہی کہا، جیسے کہ قدیر بھائی ایز اے ایکسپرٹ ہیں، یہ بزنس مین جو ہوتے ہیں نا، یہ کبھی بھی نہیں بتاتے کہ پیسہ کیسے سیو کرنا ہے، حالانکہ ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے پیسہ کیسے سیو کرنا ہے۔ میں آپ سے بار بار یہی کوسچن کروں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ پیسہ سیو کیسے کریں، ایک 70,000 جو کما رہا ہے وہ کتنے خرچوں کو کیسے کنٹرول کرے؟ آج کل کے حالات میں جو ہے نا 70,000 میں کوئی بچت نہیں ہوتا ہے ایک مڈل کلاس فیملی کے لیے، وہ نہیں کر سکتے بچت، جو صاف بات ہے، پہلے کر سکتے لوگوں نے بنا لیے، لیکن آج کل مشکل ہے، لوگ نہیں بنا سکتے۔ مجھے تو یہ بتائیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے حوالے سے بتائیں، وہ میں انہی لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ اگر ان میں سیونگ کر سکتے، یا تو وہ گھر کے اخراجات پورا کریں گے یا وہ پلاٹ گھر وغیرہ لیں گے، تو بالکل انہوں نے بڑی مناسب بات کی ہے کہ اس ٹائم جو اخراجات ہیں اسلام آباد کے، جو کہ فیول کا ریٹ اگر دیکھا جائے تو وہ 400 روپے پڑ رہا ہے، اور باقی چیزیں، کیونکہ پٹرول کے ساتھ پاکستان کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پٹرول کے ساتھ ایشیا خرد و نوش ہو گیا یا باقی چیزیں، وہ بھی پرائسز بڑھ جاتی ہیں، تو ایک بہت مشکل اسٹیپ ہوتا ہے۔ بہرحال سیونگ کرنے کے بعد اگر انسان نے پلاٹ لینا ہو تو وہ کون سے ایریا میں لے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد میں زیادہ میجورٹی جو لوگ ہیں وہ گورنمنٹ امپلائی ہیں، اور گورنمنٹ امپلائی جو ہے وہ اب اگر دیکھا جائے جو 60s کی سیریز میں جاب پرسن ہوئے تھے وہ اب ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، تو ریٹائرڈ ہونے کے بعد ان کے پاس ایک اماؤنٹ آتی ہے، سرکاری اماؤنٹ ہوتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ گھر لے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک جو سرکاری بندہ ابھی ریٹائر ہو رہا ہے وہ کہاں پہ گھر لے سکتا ہے یا کہاں پہ پلاٹ لے سکتا ہے؟ وہ لے سکتے ہیں، ادھر بنی گالہ میں بھی لے سکتے ہیں، بارہ سائڈ پہ لے سکتے ہیں، جدھر بھی ملکیت زمین ہو وہ لے سکتے ہیں، بارہ بنی گالہ میں یہاں ہی لے سکتے ہیں، آگے سیکٹر میں تو مشکل ہے۔ بالکل قدیر بھائی سے آج ہم نے بڑی اہم ٹاپک پہ بات کی ہے، اور وہ یہ خاص طور پہ کہ ایک مڈل کلاس جو پرسن ہے وہ اپنا گھر بنانا، کیسے گھر بنا سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں مجھے دیں اجازت، آپ کا اپنا نبیل